السلام علیکم. نیشنل ایشوز کے ساتھ وسیم احمد. آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی کہ وطن عزیز اس وقت بجلی کے بحران میں، جو بجلی کا بحران ہے اس نے وطن عزیز کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. بہت سے اقدامات کیے گئے لیکن بجلی کا جو بحران ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. حکومتی اقدامات ایک طرف، لیکن بات یہ ہے کہ بجلی کا بحران حل نہیں ہونے پا رہا. آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی اسی موضوع پر، اور ہمارے پاس کون کون سے ذرائع ہیں جن سے ہم بجلی پیدا کر کے وطن عزیز کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں. پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں نعمان خان یوسف زئی. آپ وائس چیئرمین ہیں پاکستان سولر ایسوسی ایشن. اس کے علاوہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں گریس سولر پاکستان کے. نعمان صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. نعمان صاحب، سب سے پہلی بات یہ بتائیے کہ بجلی کا جو اس وقت موجودہ بحران ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کہ کیا اس وقت سچویشن کیا ہے، پکچر کیا ہے بجلی کے بحران کی؟ دیکھیں جی، بجلی کا بحران آج کا نہیں ہے، ہمارا کرونک مسئلہ ہے. ابھی اگر پچھلے 3-4 سال کی بات کریں تو اس وقت ہمارے پاس جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے، دیٹ از وی کالڈ اٹ انسٹال کیپیسٹی، وہ تقریباً 22,500 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے، 22,500 میگا واٹ. میگا واٹ ہے، جس کے اندر ہمارے پاس تھرمل پاور پلانٹ بھی ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس نیوکلیر پاور پلانٹ بھی ہے، باقی ہماری ہائیڈل ہے، کچھ ونڈ ہے. تو یہ کل ملا کے 22,500 میگا واٹ بنتی ہے. جبکہ ہم اس میں سے پروڈکشن لے سکتے ہیں، آج تک جو ہم نے پیک پروڈکشن لی ہے دیٹ از 14,000 میگا واٹ. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو شارٹ فال ہے تقریباً 5,500 سے 6,000 میگا واٹ کا ہر وقت رہتا ہے. ٹھیک ہے، ہم پوری کیپیسٹی پہ نہیں چلا پاتے. اس کی وجہ ہے پوری کیپیسٹی پہ اس لیے چلا نہیں پاتے، ایک تو ہمارے پاور پلانٹس کچھ انیفیشینٹ ہیں، تو ہم اسے پوری کیپیسٹی جو ان کی انسٹال کیپیسٹی ہے وہ لے نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ چونکہ ہمارا انرجی مکس کے اندر 34% جو پورشن ہے دیٹ از بیسڈ آن فاسل فیولز. انرجی مکس سے کیا مراد ہے؟ انرجی مکس سے جی یہ ایک انٹرنیشنل ٹرم ہے. انرجی مکس سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کے اندر جو پاور پروڈیوس ہو رہی ہے وہ کن کن ذرائع سے ہو رہی ہے. اوکے. تو جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ سب سے پہلے فاسل فیولز پہ گئے، جس میں کول بھی تھا، جس کے اندر ڈیزل بھی تھا، جس میں فرنس آئل بھی تھا. اس کے بعد جو انہوں نے نیوکلیر پہ شفٹ کیا کچھ ملکوں نے، اس کو مکس میں شامل کیا. اس کے بعد جن کے پاس دریا تھے انہوں نے ہائیڈل کے اوپر اپنی انرجی مکس میں شامل کیا، اس پہ زیادہ ریلائنس کی. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنی جو انرجی ڈیمانڈ ہے پوری کر لی، تو اس کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ جو رینیوبل انرجی ہے جس کی ایک ہی دفعہ اپ فرنٹ کاسٹ ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کی کاسٹ بیئر نہیں کرنی پڑتی ہے، وہ فاسل فیول سے بہتر ہے. کیونکہ ایک تو انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھی ہے، سیکنڈلی یہ ہے کہ اس کے لیے بار بار آپ کو کاسٹ نہیں پے کرنی پڑتی، آپ کو تیل نہیں خریدنا پڑتا. تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ، یہ پچھلے 30 سال سے ہو رہا ہے، اپنے آپ کو رینیوبل انرجی پہ، جس میں سولر بھی ہے، ونڈ بھی ہے، بایو میس بھی ہے، فیول سیلز بھی ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو کنورٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اس فیول سے نکلا ہے جس کی رننگ کاسٹ تھی، اسے اب رینیوبل انرجی کی طرف لے آئے. متبادل ذرائع، آلٹرنیٹ انرجی ہم اسے کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ ہمارے پاس یہ جو فرق ہے، بحران ہے، حکومت اقدامات تو لے رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ بجلی کا بحران حل نہیں ہو پا رہا. سولر کی جب ہم بات کرتے ہیں یا آلٹرنیٹ انرجیز کی بات کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے اچھے کنٹریبیوٹر ہیں؟ دیکھیں جی، سولر کا پاکستان کے اگر سینیریو میں دیکھا جائے یا ایٹ لارج آلٹرنیٹ انرجی کا لیا جائے تو ہمارے ملک کا ایک پرابلم ہے سرکولر ڈیٹ. ٹھیک ہے. جو ہر مہینے 400-500 ارب روپے پہ پہنچا ہوتا ہے. ابھی جب یہ گورنمنٹ، ہماری میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت ان کو پچھلی گورنمنٹ سے 500 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا، براڈ فارورڈ کیا تھا انہوں نے، بلکہ کیریٹ فارورڈ کیا تھا. اور وہ سرکولر ڈیٹ کو اتارنے کے لیے ڈار صاحب نے بڑی محنت کی اور 500 ارب کا سرکولر ڈیٹ اتارا، پاور آئی پی پیز کو پے کیا، جس کی وجہ سے ملک میں لوڈ شیڈنگ کافی حد تک کم ہو گئی. لیکن آج کی رپورٹ کے مطابق اس ٹائم ملک میں سرکولر ڈیٹ دوبارہ 350 ارب کو ٹچ پہنچ گیا. یہ ایک وشیس سرکل ہے جس کے اندر ہم پھنسے چلے آ رہے ہیں. اور یہ سٹارٹ ہوا تھا 2006-07 میں کہ ہم نے آئی پی پیز کو پیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے تیل خریدنا تھا، تیل خریدنے کے لیے ہم نے کریڈٹ پہ خریدا، وہ اس کے بعد ہمارے لائن لاسز آگے آ گئے. تو ایک ایسا سرکل ہے جس کے اندر آہستہ 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 ہم پھنستے چلے گئے. اور آج اتنا بڑا ملک کا پرابلم بن گیا ہے کہ اس سرکل ڈیٹ کو اتارنے کے لیے یا تو انرجی کی پرائس زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے گورنمنٹ کو، جس کا ہم عوام کو بہت پرابلم پڑتا ہے، یا پھر کسی نہ کسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے وہ پیسے نکال کر اس میں دینے پڑتے ہیں تاکہ ملک میں بجلی. جو آپ نے کہا ایک بھمر میں پھنس گئے ہیں. جی، ہمارا ایک بھمر ہے جس میں ہم پھنس چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آلٹرنیٹ انرجیز کی آپ نے بات کی، اس میں ونڈ ہے، اس میں بایو گیس بھی ہے، سولر بھی ہے. سب سے بہتر جو متبادل ذریعہ ہے وہ آپ کسے سمجھتے ہیں؟
اچھا، اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کی تھوڑی ڈویژن ہے. میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ونڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ ونڈ انرجی ایک ایسی انرجی ہے جو کہ جن ایریاز میں ونڈ چلتی ہے, جس کو ہم ٹیکنیکلی ونڈ کوریڈورز بولتے ہیں, وہاں پر یہ 24 گھنٹے بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب دن کو بھی ہوتی ہے, شام کو بھی ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ 24 آورز بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف انہی ایریاز میں آپ جنریٹ کر سکتے ہیں جہاں پر ونڈ کوریڈور اویلیبل ہے. ہمارے پاس سندھ کے اندر ونڈ کوریڈور جمپیر میں اویلیبل ہے جہاں پر یہ چلتی ہے. لیکن اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہے اور دوسرا نقصان بھی ہے کہ ہمیں پھر بجلی کو ٹرانسمٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر لائن لاسز اور سارے اس میں لائن لاسز بھی ہوتے ہیں, اس میں ہمارے پاس تھیفٹ بھی ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں بہت بڑا فنڈ کرنا پڑتا ہے. تو ونڈ ایک بڑی اچھی پروبیبلٹی ہے, بٹ اس میں تھوڑی سی یہ یعنی خرچہ ہے, سادہ الفاظ میں خرچہ ہے. بایو گیس جو ہے, جی بایو گیس کو اور بایو میس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بایو گیس تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کاؤ مینیور ہوتا ہے, فضلہ وغیرہ, فضلہ, اس سے یہ بنائی جاتی ہے. تو اور اس کے بعد ایک بایو میس ہوتا ہے جو کہ اب ہم جو رائس ہسک ہے, بھوسے سے, ہماری جو یہ اپنی کاٹن کی جو سی ہے وہ اسٹرنگز ہوتی ہیں, اس سے ان کو جلا کر یا ان کو جو سا فیول کی طرح یوز کر کے, اور ڈفرینٹ اور بھی چیزیں ہیں, اس کو یوز کر کے ہم پاور پلانٹس کو رن کرتے ہیں. ان میں یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ ملک میں ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہونی چاہیے. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ یہ کہ اس کی کانسٹنٹ سپلائی برقرار رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے لیے اس میں مارکیٹ فیکٹر بیچ میں کنٹرول کرتا ہے اس کو, کہ آج تو شاید جو اپنا رائس ہسک ہوگا اس کا ایک ڈیفینیٹ کوئی ریٹ ہوگا, لیکن شاید وقت کے ساتھ ساتھ جب اس میں پلیئرز آ جائیں گے, انویسٹرز آ جائیں گے, تو وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا, تو آپ کی انرجی کاسٹ سی بڑھنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں لگنی چاہیے, لیکن اس کی یہ امپیڈیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم تیسری طرف آتے ہیں, سولر کی طرف. سولر پہ جی, سولر ایک ایسی قدرت کا عطیہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مفت میں انسان کو مہیا کیا ہوا ہے. حضرت آفتاب چمک رہے ہیں, جی حضرت آفتاب چمک رہے ہیں اور پروڈیوس ہو رہا ہے. اور اس کو سب سے پہلے ان ملکوں نے ٹیپ کرنا شروع کیا جہاں پر سولر ریڈیشن دنیا میں سب سے کم ہے. ٹھیک ہے, جیسے یورپین کنٹریز, جرمنی, اٹلی, اسپین, فرانس. ان کنٹریز کے اندر سولر ریڈیشن کا جو لیول ہے دیٹ از 5.5 آورز ایٹ دی موسٹ. ٹھیک ہے, 5.5 آورز پر ڈے, وچ مینس کہ دن کے جتنے بھی گھنٹے وہاں بنتے ہیں, 8 ہیں, 9 ہیں, 10 ہیں, اس میں سے 5.5 گھنٹے موسٹلی ملکوں میں سورج اس حساب سے چمکتا ہے جس میں انرجی جنریٹ کی جا سکتی ہے یا کرنی چاہیے. اور وہاں پر ہی اسے وائبل کہا جاتا ہے کہ 5.5 آورز اویلیبل ہوں گے تب سولر وائبل. میں آپ کو ایک گراف دکھا سکتا ہوں جس کے اندر صرف آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپ میں اور ترقی یافتہ ملکوں نے اس کو کس طریقے سے اڈیپٹ کیا. ٹھیک ہے, اور اپنے اندر کتنا پریویل کیا. اس ٹائم جرمنی نمبر 1 پہ ہے, اس کے اندر 32,411 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی ہے. یعنی ہماری پاکستان کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ. پاکستان کی ٹوٹل انسٹال کیپیسٹی ہر طرح کے انرجی مکس کی 22,500 میگا واٹ, اور وہ 32,000 پہ چلے گئے. ان کے پاس صرف سولر 32,411 میگا واٹ ہے. اٹلی کے پاس 16,361 میگا واٹ ہے. چائنا کے پاس 8,300 میگا واٹ ہے. یو ایس اے کے پاس 7,777 میگا واٹ ہے. جاپان کے پاس تقریباً 7,000 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے, اسپین کے پاس 5,500 میگا واٹ ہے. فرانس کے پاس 4,000 میگا واٹ ہے. اور یہ بتدریج یہ روزانہ کے بنیاد پہ بڑھ رہے ہیں, انکریز یہ اپنی انرجی مکس کو آہستہ آہستہ شفٹ کر رہے ہیں. ہر کنٹری نے کوئی نہ کوئی پلان دیا ہوا ہے کہ میں نے اتنے عرصے میں, اتنے سالوں میں اپنے آپ کو رینیوبل کے اوپر شفٹ کر جانا ہے, جس میں میجر پورشن جو ہے وہ سولر اور ونڈ کا ہے. اچھا نعمان صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے جن ملکوں کا نام لیا اور ان کی انسٹالڈ کیپیسٹی کی بات کی جو سولر پہ ہے, ان ملکوں کی آبادی پاکستان سے بہت کم ہے. کیا وہ کسی انرجی کرائسس میں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ شفٹ لیا؟ نہیں جی, المیہ کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں تھا جو انرجی کرائسس کا شکار تھا. کیونکہ جاپان بڑے بڑے نام ہیں, جرمنی ہے, جی کوئی بھی انرجی کرائسس کا شکار نہیں تھا. یہ انرجی ان کے پاس سفیشینٹ اویلیبل تھی. لیکن انہوں نے ایز اے پلان, ایز اے پالیسی اپنے آپ کو رینیوبل کی طرف شفٹ کیا. ٹھیک ہے, اور اپنے پروگرام اس طرح ڈیزائن کیے کہ انہوں نے اپنی پبلک کو اس طریقے سے سبسڈی دی کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو. جہاں پر ونڈ اویلیبل ہے وہاں پر لوگ ونڈ بنائیں. ٹھیک ہے, جہاں پر سولر اویلیبل ہے وہاں پر سولر لگائیں. جہاں بایو میس اویلیبل ہے وہاں بایو میس پاور پلانٹس لگائیں. ٹھیک ہے, تاکہ فاسل فیول کے اوپر سے ریلائنس جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے. یعنی یہ آپ کہتے ہیں کہ اٹس بیکاز آف ویژن, یہ ویژن کی وجہ سے شفٹ کیا انہوں نے. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو سولر انرجی کا ریڈیشن لیول ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان میں جی میں آپ کو ایک گراف دکھانا چاہوں گا. پاکستان میں سولر انرجی کا جو لیول ہے وہ منیمم بھی جو ہے وہ 6.5 گھنٹے ہے, اور میکسیمم یہ 9.5 گھنٹے تک بھی جاتا ہے. بلیسڈ کنٹری پاکستان. جی بلیسڈ کنٹری ہے. بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر 9.5 گھنٹے تک سولر ریڈیشن, افیکٹو سولر ریڈیشن پاکستان میں ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ
لیٹ سپوز جرمنی کے اندر ہم جتنی انویسٹمنٹ کر کے 30,000 میگا واٹ پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں، اسی آدھی انویسٹمنٹ کر کے ہم پاکستان میں 30,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ریڈیشن لیول ڈبل ہے. جتنے پینلز ہم یہاں پر لگائیں گے وہ جرمنی سے ڈبل پروڈکشن یہاں پر لے کر دیں گے. اور اس کی جو وجہ آپ نے بتائی وہ ریڈیشن لیول ہے. امریکہ میں بھی ریڈیشن لیول پاکستان سے کم ہے؟ جی امریکہ میں بھی کم ہے. امریکہ میں تقریباً امریکہ کے کچھ علاقے کیلیفورنیا کے علاقے ہیں جہاں پر اگر ہم 1 اسکوائر میٹر سولر پینل انسٹال کرتے ہیں تو وہاں سے ہم 1500 یونٹ سال کے جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن باقی ریسٹ آف امریکہ میں میکسیمم 1000 ہے. ٹھیک ہے، آپ 1 اسکوائر میٹر اگر آپ سولر پینل انسٹال کریں گے تو آپ کو 1000 یونٹس یا 1000 کلو واٹ آورز آپ کو انرجی جنریٹ کر کے وہ دے گا. پاکستان میں اس کے مقابلے میں منیمم جو ہے وہ 1500 ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو میکسیمم ہے وہ ہمارا منیمم ہے. ٹھیک ہے، اور میکسیمم ہمارے پاس 2000 کے بھی ایریاز ہیں. ٹھیک ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں اور سدرن پنجاب کے اندر کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ہم 2000 یونٹ تک پاکستان میں جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ افریقہ میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ریڈیشن لیول کافی زیادہ ہے. میرا خیال ہے ہم افریقہ کے کچھ قریب ہیں ریڈیشن لیول کے حوالے سے. افریقہ جی سہارا ڈیزرٹ جو سب سے لیٹ اپ ایریا اور اس کے کچھ کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے سولر کے اوپر انیشیٹو لینا شروع کر دیا ہے. اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہم دنیا کا جو سب سے بڑا آئل ریچ کنٹری ہے سعودی عربیہ، دیٹ از گوئنگ آن سولر. اچھا، وہ بھی سولر پہ جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو بہت زیادہ آئل موجود ہے. لیکن بریک سے واپس آ کر اس پر گفتگو کریں گے. نیشنل ایشوز میں وقفہ ہمارے ساتھ ہے، وقفے سے واپس آئیں گے اور یہ جانیں گے. نعمان خان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک کس طرح رینیوبل انرجی یا الٹرنیٹ انرجی پر شفٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.